سلام اور آداب آپ سب کو وحدت انسانیت میں خوش آمدید۔ گزشتہ کئی ویلاگ سے ہم جب سے محرم الحرام شروع ہوا ہے، ہم نے امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے یزید کے خلاف خروج کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے بہت تفصیل سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کی۔ نظر خروج پہ حکمران فاسق اور ظالم ہو جائے تو اس کو ہٹانے کے حوالے سے جو مختلف نظریات ہیں، ان سب پہ ہم نے بات کی۔ اور اب ہم چونکہ اہل تشیع کا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں، تو اہل تشیع کے ہاں امام حسین کے اہداف کے حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں، اور وہ نظریات کچھ باہم متضاد بھی ہیں۔ اگر ایک کو مانا جائے تو باقیوں کو مسترد کرنا پڑتا ہے، کسی اور کو مانا جائے تو دیگر کو مسترد کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک رائے اور نظریہ والے کے پاس عقل، نقل، کلام امام، کلام معصومین سے، تاریخ سے ان کے پاس اپنے نظریے کو یا اپنے رائے کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار دلائل بھی موجود ہیں۔ اور ہر ایک فقیہ نے، ہر ایک عالم نے، ہر ایک مفکر نے، ہر ایک صاحب علم نے نہایت دیانتداری اور نہایت اخلاص کے ساتھ اہداف امام حسین کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل سنت کے ہاں مسئلہ اس لیے زیادہ نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر عصمت کا تصور نہیں ہے، نہ ہی امامت کا وہ کانسیپٹ ہے جو اہل تشیع کا ہے۔ البتہ صحابیت کا تصور ہے، اور اس میں وہ اگر کسی جگہ ان کو لگے کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی عقیدے یا ان کے فقہی مسلمہ حقائق سے متصادم کوئی عمل کسی کا نظر آئے، تو اس جگہ پر وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے صحابی کی، اور صحابی جو ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ جان بوجھ کر کوئی ایسی اس اسلامی حکم کی کوئی خلاف ورزی وہ کر سکتے ہیں جس سے ان کی عدالت مجروح ہو۔ لیکن شیعوں کے ہاں چونکہ امام کا تصور ہے، اور امام معصوم ہوتا ہے، خدا کی طرف سے متعین ہوتا ہے، اور امام کے حوالے سے علم غیب کا بھی ان کے ہاں عقیدہ ہے۔ پھر امام حسین کی شہادت کے حوالے سے مختلف روایات حضور سے، بی بی فاطمہ سے، حضرت امام حسن سے، مولا کائنات حضرت علی سے، اور باقی معصومین سے بھی بہت ساری روایات موجود ہے، تو اس لیے وہاں پر اس طرح سے متضاد آراء کا پایا جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو عراق کے بہت بڑے فقیہ، مجتہد، مفکر، عالم آیت اللہ محمد صدر صاحب کی کتاب اضواء علی ثورۃ الحسین سے کچھ اصول ہم نے آپ کو بیان کیے تھے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اگر امام حسین کے ہدف کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یا اس کا استخراج چاہتے ہیں، یا اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس میں 4 بنیادی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ یعنی آپ جو بھی ہدف امام کا بیان کریں تو ضروری ہے کہ وہ 4 شرائط اس ہدف کے اندر پائی جائیں۔ ہم نے اس پہ تفصیل سے بات کی۔ اب میں چونکہ یہ میں نے آپ سے بتایا نا کہ یہ اہل تشیع کے ہاں مختلف نظریات ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط سے بھی گفتگو ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے ہاں جن مختلف علماء نے اہداف امام حسین کے پڑھنے، پڑھانے، اس کے استخراج، اس کے فہم کے حوالے سے جو مختلف مناہج یا مختلف اصول یا مختلف شرائط انہوں نے بیان کیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑی سی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کروں۔ تو گزشتہ ویلاگ میں تو ہم نے آیت اللہ صدر صاحب سے بیان کیا تھا۔ آج کی ویلاگ میں ہم ایک اور کتاب ہے، موسوعہ امام حسین فی الکتاب والسنہ والتاریخ، یہ بہت ضخیم 3 جلدوں میں ہے میرے پاس تو، اور اس کے جو بنیادی مصنف ہے وہ ہے محمد رے شہری صاحب، اور یہ 1946 میں ایران کے شہر رے میں پیدا ہوئے ہیں، اور مختلف محکموں میں یا مختلف حکومت کی ذمہ داریوں میں اور مناصب پر بھی یہ فائز رہے ہیں، اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں موسوعات کے عنوان سے، ان کی اور بھی کتابیں ہیں۔ تو یہ کتاب ہے ان کی امام حسین کے حوالے سے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس میں امام حسین کے حوالے سے جو کچھ لکھا ہے وہ قرآن، سنت اور تاریخ کی روشنی میں لکھا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جو 2 معاون مؤلفین ہیں ان میں سے ایک کا نام محمود طباطبائی نژاد ہے، اور دوسرے ہے سید روح اللہ سید طبائی صاحب۔ تو ان تینوں کی ایک مشترکہ کاوش ہے۔ تو اس کتاب کے اندر بھی موصوف نے یا ان مؤلفین نے کچھ اصول یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ امام حسین کے اہداف کو بیان کریں گے تو ضروری ہے کہ ان کے اندر ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر جو ہے جلد نمبر میرے پاس ہے 2 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر
348 پر انہوں نے بحث کی ہے کہ منہج البحث فی تحلیل الاہداف و استخراجها، ٹھیک ہے، کہ اہداف کے تجزیے میں اور اس کے استخراج میں ہم تحقیق کرتے ہوئے منہج کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے اندر انہوں نے جو اصول بیان کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ امام حسین کے اہداف کو ہم 2 طریقوں سے ثابت اور بیان کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے پاس 2 طریقے ہیں یا 2 سورسز ہے جن سے ہم امام حسین کے اہداف کو بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کلامی اسلوب کے ذریعے اور امامت کے عام اہداف کو بیان کر کے، یعنی چونکہ امام سے متعلق جو عقائد میں کی کتابوں میں جو بحث ہے امام کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، امام کی جو کی فضیلت کے حوالے سے، یا امام بطور امام جو اس کی ذمہ داریاں اس کے حوالے سے جو کچھ بیان ہے ہم ان کو سامنے رکھیں، پھر ہم بیان کریں کہ چونکہ امامت کے یہ عام اہداف ہیں اور امام حسین بھی چونکہ امام معصوم ہے تو لہٰذا انہوں نے کوئی قدم اگر اٹھایا ہے تو ان اہداف میں سے کسی نہ کسی ہدف یا ان سارے اہداف کے حصول کے لیے اٹھایا ہوگا۔ تو ایک تو ان کا یہ خیال ہے کہ کلامی اسلوب اور امامت کے عام اہداف کو بیان کر کے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ اہداف سورہ امام حسین کو یا قیام امام حسین یا خروج امام حسین کے اہداف کو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 344 پر الاہداف العامہ للامامہ والخلافت الالہیہ، امامت اور خلافت الہیہ کے عام اہداف کیا ہے وہ انہوں نے بیان کیا۔ اچھا، ایک ذہن میں رکھے بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ ہدف ہے یا امامت کا یہ ہدف ہے یا یہ اہداف ہیں، تو اس کے اندر جو ہمارا اپنا ایک طالب علمانہ جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس مفکر، اس فقیہ، اس عالم نے جس نے یہ اہداف بیان کیے ہیں اس کا اسلام کے حوالے سے ایز اے ہول نظریہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے حوالے سے ایک انقلابی اور ایک سیاسی نظام کے حوالے سے آپ نے اسلام کی ایک تفہیم بنیاد بنا کے کی ہے تو آپ باقی ساری چیزوں کو اسی طرح بیان کریں گے۔ اگر تزکیہ اخلاق کا حوالے سے آپ نے اسلام کو دریافت کی ہے تو آپ باقی اہداف اسی طرح بیان کریں گے۔ تو اس لیے تو یہاں پر انہوں نے جو اہداف عامہ بیان کی، اچھا ٹھیک ہے، کچھ اہداف وہ ہے جو متفق ہے اور جو صراحتاً کہیں پر ذکر ہے، لیکن باقی کچھ چیز اس صراحتاً جو ذکر ہے اس کے اندر بھی آپ کا وہ بنیادی فہم دین جو ہے وہ بہت اس کو متاثر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم بہت ساری مثالیں بعد میں دیں گے جب ہم مختلف جو فقہی، کلامی، سیاسی، انقلابی جو تعبیرات ہیں اس پہ جب ہم گفتگو کریں گے۔ یہاں پر ان صاحبان نے جو اہداف عامہ دیے ہے وہ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے معانی کا بیان، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی امامت اور خلافت الہیہ کے عام اہداف بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امام حسین کے اہداف کو ہم 2 طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک تھا کلامی اسلوب کے ذریعے اور امامت کے عام اہداف کو بیان کر کے، یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ یہ صفحہ نمبر 348 پہ، تو 344 کے اوپر انہوں نے پھر امامت کے عام اہداف بیان کیے تھے، تو میں نے کہا کہ اس پہلے اصول کے ساتھ وہ اہداف بھی بیان کر دوں تاکہ میرے سامعین کو اور میرے ناظرین کو تفہیم میں آسانی ہو۔ تو پہلا ہدف ان کا یہ ہے کہ تمام ائمہ کا یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی معنی کا بیان کرے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ قرآن اور سنت کی معنی کے بیان کے ساتھ دوسرے نمبر پہ دین کی حفاظت اور اس کو کمزوری اور تحریف سے بچانے کے لیے جدوجہد کرنا۔ نمبر 3 ہے دین کی تطبیق اور اثبات کے لیے جدوجہد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تطبیق اور اثبات جو ہے یہ ایک نظریاتی اور کلامی، تحریری، تقریری انداز یا مفہوم میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ عملی طور پر تو وہ چونکہ ان اہل تشیع کے ہاں خاص طور پر جو تصور ہے کہ امام جو ہے وہ خدا کی طرف سے اس بات پہ وہ مقرر ہے کہ وہ خدا کے دین کو زمین پر بھی قائم اور نافذ کرے، امام کے غیبت کے بعد میں اختلاف ہے، تو اس حوالے سے اس کو اس مفہوم میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھا جو ان کا خیال ہے کہ جو ہدف ہے وہ ہے رہبری، یعنی امت کی رہبری کرنا۔ تو یہ 4 اہداف انہوں نے بیان کیے۔ تو امام حسین کے ثورہ یا انقلابی قدم یا ان کا جو خروج ہے یا یزید کے خلاف جو ان کا قیام ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ امامت کے عام اہداف کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
اچھا، دوسری چیز جو ان کا خیال ہے کہ دوسرا ذریعہ، دوسرا سورس جہاں سے ہم امام حسین کے اہداف کو سمجھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، وہ امام حسین کے اقوال، خطوط اور ان کے خطبات ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی طرف رجوع کر کے ہم اہداف امام حسین کو متعین کر سکتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ صحیح روش یہی ہے کہ ہم ان دونوں مساجد کی طرف رجوع کریں۔ اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بات کی کہ اقوال اور خطوط اور ان کے جو خطبات ہے، گفتگو، ان کی طرف تو ظاہر سی بات ہے، یہ جو ہمارے ہاں جو 15-20 سے زائد جو نظریات اہداف کے حوالے سے وجود پذیر ہوئے ہیں، تو ان سب نے ان کو پیش نظر رکھا ہے نا، یعنی انہوں نے اہداف عامہ کو بھی پیش نظر رکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے امام حسین کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں چونکہ میں نے ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھا کہ یہ ہدف میں نے متعین کیا تو یہی حتمی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس پہ آپ میرا وہ ویلوگ دوبارہ ملاحظہ فرمایا جس کے اندر میں نے آیت اللہ محمد صدر صاحب نے جو 4 شرائط بیان کی وہ بتایا تھا، اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ انہوں نے اس بات پہ کو بطور اصول ماننے میں ان کو تأمل ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم خطوط، اقوال اور امام حسین کے خطبات کی طرف رجوع کریں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی وجوہات انہوں نے بیان کی، میں یہاں دوبارہ بیان کر کے آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لیکن ایک چیز کا ہم اس میں اضافہ مزید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں خط میں، فلاں گفتگو میں، فلاں خطبے میں آپ نے یہ کہا ہے نا تو یہ واضح ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو ایک جملہ ہے، وہ ایک عبارت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اس عبارت کے فہم میں مسئلہ ہے نا۔ اختلافات تو وہاں ہوئے، قرآن 30 کے 30 سپارہ آپ کے پاس مسلمہ سب کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے فہم میں اختلاف ہوا، تو یہ اختلاف فہم ہے۔ تو یہ بات کہنا ہے کہ چونکہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے یا قرآن میں لکھا ہوا ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، تو اس لکھے ہوئے ہی کی تفہیم میں ہی تو مسئلہ آتا ہے، اور یہ کوئی معیوب بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، اور یہ بالکل درست ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ اختلاف فکر و نظر کے حوالے سے جو ہم نے مختلف ویلوگس کیے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ تیسرا جو اصول پیش نظر رکھنا چاہیے اہداف امام حسین کے تعین کے وقت، وہ ہے کہ قصد اور مقصود میں فرق رکھنا، اس پہ انہوں نے بہت زور دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ہم اس فرق کو نظر انداز کریں گے تو پھر مسائل ہوں گے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قصد اور مقصود میں فرق نہ رکھنے کی وجہ سے یہ مختلف نظریات پیدا ہوئے اور باہم متضاد نظریات وجود میں ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ مثلا کوئی شخص کسی شہر کی طرف سفر کرتا ہے، تجارت وغیرہ کرتا ہے، یا کسی مقدس جگہ کی زیارت کو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ جو شہر ہے یا وہ ملک جس طرف انسان نے سفر کرنا ہے وہ اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے، یہ شہر یا ملک اس کا مقصد ہے، لیکن اس کا قصد یا اس کا جو ہدف ہے وہ تجارت ہے یا پھر زیارت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ قصد کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اور مقصود کے اندر آپ کو فرق رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے مثال انہوں نے یہ دی، ٹھیک ہے، کہ آپ کسی شہر کی طرف جاتے ہیں کہ تجارت کے لیے یا کسی مقدس مقام کی زیارت کے لیے، تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شہر یا ملک تو مقصد ہے، لیکن اس کا جو قصد ہے یا اس کا جو ہدف ہے یا اس کا جو مقصود ہے یا اس سے جو آپ نے حاصل کرنا ہے اس ملک اور اس شہر جا کے، وہ یا تو تجارت کرنا ہے یا کسی مقدس مقام کی زیارت ہے۔ اقامت حکومت، احیاء سنت، اصلاح امور وغیرہ جو اہداف بیان کیے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک کو ہدف کے طور پر بیان کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے، کیونکہ شہادت مقصد تھا اور مقصود جو ہے وہ ان امور میں سے کوئی امر یہ سارے امور تھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم آگے بات کریں گے جب ہم نظریہ شہادت پہ تفصیل سے بات کریں گے تو وہ اصل وجہ وہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ قصد اور مقصود میں فرق رکھنا ضروری ہے۔ تیسرا اصول انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ حقیقی اہداف اور نتائج اور آثار میں تمیز رکھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ یہ بتائیں کہ بھائی کچھ لوگ جو ہے وہ نتائج کو اور آثار کو بطور ہدف بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ہدف کو الگ سے رکھے، اس کو تفہیم رکھے، اور اس کا آپ یہ کہے کہ بھائی ہدف تو وہ تھا لیکن اس سے یہ نتائج بھی مرتب ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو مثال یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کچھ اہداف کے حصول کے لیے جان کی قربانی دی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو معنوی اور اخروی نتائج مرتب ہوئے ہیں، جیسے عزاداری کرنا، آپ کے اوپر ماتم کرنا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم عزاداری یا ماتم کو جو کہ نتائج ہے امام حسین کے اہداف کے طور پر اس کو بیان کرے۔ اسی طرح جو لوگ امت کی شفاعت کو مقصد بیان کرتے ہیں، حصول اجر اخروی اور گناہوں کی مغفرت امت کے لیے کو بیان کرتے بطور ہدف، تو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے اہداف میں شمار کرتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں یہ مغالطے کا شکار ہے کیونکہ انہوں نے قصد اور مقصود میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا۔
تو آج ہم نے آپ کے سامنے 3 اسکالر محمد رے شہری صاحب، سید محمود طبائی نجات صاحب اور روح اللہ سید طبائی صاحب کے مشترکہ تصنیف موسوعۃ الامام الحسین فی الکتاب والسنہ والتاریخ سے کچھ مزید آپ کو مناہج یا اصول بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو ان کا خیال ہے کہ پیش نظر رکھنے چاہیے اہداف امام حسین کو بیان کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہم ایک اسی ٹاپک پر ایک اور ویلاگ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم مختلف اہداف کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔